اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دلوں کے بھید۔ ہمارے محلے کے ایک عشرت دادا ہوا کرتے تھے۔ چھوٹے بڑے سب ان کو عشرت دادا کہتے تھے۔ 100 سے اوپر پہنچ چکے تھے، لیکن اب بھی ان کے ہاتھوں پیروں میں کافی طاقت تھی۔ باتوں باتوں میں ایک بار انہوں نے ذکر کیا کہ مجھے ایک بہت پرانا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ یہ واقعہ ہم تک سینہ بہ سینہ پہنچا ہے۔ میں نے اپنے دادا کی زبانی سنا تھا، جبکہ میرے دادا کو بھی ان کے بزرگوں نے سنایا تھا۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا نیا عہد پر قبضہ جمایا تھا۔ لکھنؤ میں جو انگریز کمشنر متعین تھا وہ بہت سخت تھا۔ اس کا ایک اصولی طریقہ یہ تھا کہ جلد از جلد عوام کا رہن سہن بول چال لکھنا پڑھنا سیکھ لینا چاہیے تاکہ عوام میں گھل مل جائے۔ کمشنر کے ساتھ اس کی ایک جوان لڑکی بھی تھی۔ اس کی بیوی یا فوت ہو چکی تھی یا لندن میں رہ گئی تھی۔ بہرحال کمشنر اپنی بیٹی کے ساتھ لکھنؤ میں رہتا تھا۔ ایک دن بیٹی نے اپنے باپ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ہندوستانی زبان سیکھنا چاہتی ہے۔ باپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی۔ اس نے سوچا اگر میری بیٹی نے ہندوستانی زبان اچھی طرح سیکھ لی تو وہ اسے کسی اچھے سے عہدے پر متعین کر دے گا۔ کمشنر نے بیٹی کے لیے ٹیوشن کا بندوبست کر دیا۔ ان دنوں ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی ہوتی تھی۔ کمشنر نے بیٹی کو فارسی پڑھانے کے لیے فارسی کے ایک عالم قاری امام بخش کو بلایا۔ قاری صاحب کی ایک ہی شرط تھی کہ وہ لڑکی اور اپنے درمیان ایک پردہ حائل ہونا چاہیے، تبھی وہ لڑکی کو پڑھائیں گے۔ قاری صاحب نے لڑکی کو پڑھانا شروع کر دیا۔ ٹیوشن کے دوران اگر نماز کا وقت آ جاتا تو قاری صاحب وہیں پر نماز پڑھتے، یا لڑکی جب اپنا سبق یاد کر رہی ہوتی تو قاری صاحب گمسم یا خاموش بیٹھنے کی بجائے قرات شروع کر دیتے۔ قاری صاحب کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر عطا کی تھی کہ سننے والوں کا دل ان کی طرف کھینچ چلا جاتا تھا۔ قاری صاحب بتاتے ہیں ایک دن لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ قاری صاحب آپ نماز میں اور یوں بیٹھے بیٹھے کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں، یہ ہماری مذہبی کتاب ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میری نے کہا جب آپ پڑھتے ہیں تو میرا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ میری سمجھ میں اس کا ایک لفظ بھی نہیں آتا، مگر میرا دل کرتا ہے آپ پڑھتے رہیں اور میں سنتی رہوں۔ قاری صاحب نے کہا یہ میری آواز کا کرشمہ نہیں بلکہ اس کلام کی تاثیر ہے کہ دل میں اتر جاتی ہے۔ کچھ دن گزر گئے تو میری نے ایک دن بہت ہچکچاتے ہوئے مجھ سے کہا قاری صاحب ایک بات کہوں، اگر آپ برا نہ مانیں، آپ جو پڑھتے ہیں مجھے بھی دکھائیے۔ میں نے کہا کہ کیسی بات تم نے کر دی؟ کمشنر صاحب کو معلوم ہوگا تو مجھے مروا دیں گے۔ میں ان کی بیٹی کا دین برباد کر رہا ہوں۔ یہ ہماری مذہبی کتاب ہے، اگر ان کو پتہ چل گیا تو مجھ سے قرآن پڑھو گی تو وہ مجھ پر الزام لگائیں گے میں ان کی بیٹی کو مسلمان بنانے کے لیے ورگلا رہا ہوں۔ میری نے کہا لیکن یہ معاملہ اتنا سیریس نہیں ہے، میں فارسی بھی تو آپ ہی سے پڑھ رہی ہوں، جب فارسی سیکھنے میں کوئی عیب نہیں،
تو عربی سیکھنے میں بھی کیا برائی ہے؟ میں نے کہا تمہاری دلیل درست ہے، مگر قرآن پاک ہماری مقدس کتاب ہے، اس کو پڑھنا اور تمہیں سمجھانا بالکل دین کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ وہ چپ ہو گئی۔ میں سمجھا کہ اس نے اپنے دل سے خیال نکال دیا ہے، مگر وہ اپنی ضد کی پکی نکلی۔ کئی دن بعد اس نے پھر وہی بات کی۔ اس نے کہا قاری صاحب، میں آپ سے وعدہ کر رہی ہوں کہ اس بات کا علم میرے اور آپ کے علاوہ کسی کو نہیں ہوگا، اور نہ کبھی کوئی آپ پر آنچ آئے گی۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا۔ جب میں ہر طریقے سے اس کو سمجھا کر تھک گیا تو پھر مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ میں نے دل میں کہا اب اللہ ہی مالک ہے، جو منظور ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ اب وہ فارسی کے ساتھ عربی بھی پڑھنے لگ گئی تھی۔ ایک تو وہ بہت ذہین تھی، دوسرا اس کا جذبہ اور شوق تھا، تو وہ بہت کم عرصے میں روانی سے پڑھنے لگی۔ کچھ دن بعد اس نے مجھے ایک اور بات کی۔ بولی قاری صاحب، آپ مجھے اپنے دین میں داخل کر لیجئے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا میری، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا جو کہہ رہی ہوں بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہوں۔ دل سے تو میں بہت پہلے سے مسلمان ہو گئی ہوں، مگر اب میں باقاعدہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا تمہیں اس بات کا انجام پتہ ہے؟ کمشنر صاحب کو پتہ چل گیا تو میری تکا بوٹی کر کے چیل قوموں کو کھلا دیں گے، اور عام مسلمانوں کا جینا بھی یہاں پر اجیرن بن جائے گا۔ تم مجھے معاف کرو، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ جب اس نے دیکھا میں راضی نہیں ہو رہا تو اس نے کہا کہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو میں شہر کی جامع مسجد میں جا کر مسلمان ہو جاؤں گی، اور یہ بتاؤں گی کہ قاری امام بخش کی رہنمائی اور ہدایت پر میں نے دین اسلام قبول کیا ہے۔ میں سخت پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کے لیے ایسا غضب نہ کرنا، پورے ہندوستان کے مسلمان انگریزوں کے زیر عتاب آ جائیں گے، قتل عام شروع ہو جائے گا۔ میری نے کہا تو پھر یہ کام آپ خود کر دیجئے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ میرا وعدہ ہے کہ آپ پر کبھی کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر میں یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا تو یہ لڑکی کوئی قدم اٹھا سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ تم میرے ہاتھوں مسلمان ہو۔ تم ضد کر رہی ہو تو میں کلمہ پڑھا دوں گا، مگر یہی درخواست کرتا ہوں کہ بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ میری نے کہا آپ بالکل اطمینان رکھیں، میں اپنا مسلمان ہونا کسی پر ظاہر نہیں کروں گی، نہ خود خطرے میں آؤں گی نہ آپ کو خطرے میں پڑنے دوں گی۔ میں نے کہا کل تم میرے آنے سے پہلے نہا کر پاک صاف کپڑے پہن لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گی، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب سے میں دل سے مسلمان ہوئی ہوں ہمیشہ پاک صاف ہی رہتی ہوں، اور قرآن شریف بھی میں نے ہمیشہ پاکی کی حالت میں ہی پڑھا ہے۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت گڑگڑا کر دعا مانگی کہ مجھے ثابت قدم رکھنا، کسی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ جب میں ٹیوشن پڑھانے پہنچا تو وہ تیار بیٹھی تھی۔ میں نے کہا پہلے ٹیوشن پڑھ لو پھر کلمہ پڑھ لینا۔ اس نے کہا نہیں قاری صاحب، پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں پھر کچھ لکھوں پڑھوں گی۔ اس نے بہت شوق کے ساتھ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اس کے پورے وجود سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے بھربھرائی ہوئی آواز میں کہا قاری صاحب، آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھلا سکتی، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ میں نے اس کا اسلامی نام فاطمہ رکھا۔ اب وہ روزانہ اپنے سبق کے ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرتی۔ مجھ سے روز پوچھتی کہ ایک مسلمان کو کن باتوں کا پابند ہونا چاہیے، کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ پھر اس نے نماز پڑھنا بھی سیکھ لی اور بڑی پابندی سے نماز پڑھنے لگی، لیکن نماز پڑھتے وقت دروازے وغیرہ بند کر لیتی
تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، قاری صاحب میں ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہوں، ان کی لائف پر کوئی کتاب ہو تو مجھے لا دیں۔ تھوڑی دیر تلاش کے بعد مجھے ایک اچھی کتاب مل گئی جو کہ انگریزی زبان میں تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے اس کو بڑے ذوق و شوق سے پڑھا۔ وہ کتاب پڑھنے کے بعد اس میں ایک نمایاں تبدیلی یہ آئی کہ آقا مولا کی ایک ایک بات، ایک ایک انداز اس کے دل میں گھس کر رہ گیا۔ وہ ان کی شخصیت اور کردار سے اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے خود کو حت المقام ان کی عادات میں ڈھال لیا۔ یہ کام اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ ایک انگریز باپ کی بیٹی تھی، انگریزی ماحول میں رہتی تھی، مگر اس نے بڑے احتیاط سے خود کو سنت کے طریقے پر رکھا۔ وہ اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرید کر پوچھتی، اور جب ان کا ذکر ہوتا تو اس پر ایک جذب کی کیفیت ہو جاتی۔ ایسا فالحانہ عشق میں نے بڑے بڑے بزرگوں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ کچھ عرصہ بعد فاطمہ جب بہت اچھی طرح فارسی لکھنے پڑھنے لگ گئی تو میں نے کہا کہ اب تمہیں مزید ٹیوشن کی ضرورت نہیں، اس لیے میرا آنا ٹھیک نہیں۔ مگر اس نے کہا، ابھی مجھے آپ کی مزید ضرورت ہے، مجھ میں مذہبی پختگی نہیں آئے گی آپ کی رہنمائی کے بغیر۔ کمشنر مجھے بہت اچھی تنخواہ دیتے تھے اور اکثر اپنی بیٹی کی تعلیمی پروگرس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ فارسی کے علاوہ عربی بھی پڑھتی رہی اور اسلامی تعلیمات بھی لیتی رہی، مگر یہ سلسلہ اس وقت رک گیا جب وہ بیمار ہو کر بستر سے لگ گئی۔ بیماری کی ابتدا معمولی بخار سے ہوئی تھی، مگر اس نے طویل کھینچا اور بہترین علاج کے باوجود اس کی حالت روز بروز بد سے بدتر ہوتی گئی۔ میں اکثر اس کی عیادت کے لیے جاتا اور اس کو دلاسا دیتا تھا کہ تم جلدی ہی اچھی ہو جاؤ گی۔ ایک دن وہ کہنے لگی، قاری صاحب میرا وقت پورا ہو گیا ہے، مجھے کسی کی تسلی کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، ایسی باتیں کیوں کرتی ہو فاطمہ؟ انشاءاللہ بہت جلد صحت مند ہو جاؤ گی۔ اس نے کہا، مجھے تو کوئی امید نہیں، مگر اس بات کو چھوڑیں اور میری ایک بات غور سے سنیں۔ میں مر گئی تو مجھے ایک انگریز کی حیثیت سے یہ لوگ انگریزوں کے قبرستان میں دفن کر دیں گے، مگر میں مسلمان ہوں، انگریزوں کے قبرستان میں دفن ہونا پسند نہیں کروں گی۔ میں نے کہا، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ تم انگریز باپ کے علاوہ کمشنر کی اولاد ہو، کون اس کو اس کام سے روکے گا؟ اس نے چند لمحے سوچا، پھر بولی، ایسا کریں ان لوگوں کو ان کے مطابق اپنے طریقے پر مجھے گورا قبرستان میں دفن کرنے دیں، مگر رات میں آپ کو میری میت انگریزوں کے قبرستان سے نکال کر مسلمانوں کے قبرستان میں منتقل کرنی ہوگی۔ یہ سن کر میری روح کانپ گئی۔ یہ کوئی معمولی کام نہ تھا، انتہائی خطرناک اور پیچیدہ کام تھا۔ مجھے چپ دیکھ کر فاطمہ بولی، قاری صاحب آپ نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، یہ آخری احسان بھی کر دیجئے۔ مجھے پتا ہے یہ بہت دشوار کام ہے، اس میں بہت خطرہ ہے، مگر آپ خود سوچیں، میں ایک مسلمان ہوں اور مجھے اسلامی طریقے پر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا چاہیے، میری جگہ انگریزوں کے قبرستان میں نہیں ہے۔ اس نے بہت اصرار کیا، بہت منتیں کی۔ میں نے مجبوری میں اس سے وعدہ کر لیا کہ میں تمہاری مرضی کے مطابق ایسا ہی کروں گا۔ ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت ایسی نہیں تھی کہ ڈھکی چھپی رہتی، باپ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اتنے مضبوط اعصاب کا آدمی بھی ٹوٹ کر رہ گیا۔ میت میں لکھنؤ میں موجود انگریزوں کے علاوہ مسلمانوں اور ہندوؤں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ میں بھی مرحومہ کے استاد کی حیثیت سے شریک تھا، جبکہ میری شرکت اس لیے بھی ضروری تھی کہ اس نے مجھ سے اہم ذمہ داری سونپی تھی، اس لیے مجھے اس کی قبر کا بخوبی تعین کرنا ضروری تھا۔
میں نے خوب اچھی طرح قبر کی شناخت کر لی تاکہ رات کے اندھیرے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ فارغ ہو کر جب میں نے غور و فکر کیا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ کام میں اکیلا نہیں کر سکوں گا، اس کے لیے مجھے چند لوگوں کی ضرورت پڑے گی۔ بہت سوچنے کے بعد مجھے اپنا ایک عزیز ترین دوست حافظ علی یاد آ گیا، جس پر میں بھروسہ کر سکتا تھا اور جو میرے ساتھ دے سکتا تھا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر اس سے رابطہ کیا تو ساری بات کی۔ اس نے کہا، تم پاگل ہو گئے ہو، اس بات کی سنگینی کا تمہیں علم نہیں۔ قبر سے لاش چرانا ہی کوئی معمولی جرم نہیں، اس پر لاش بھی زنانہ اور وہ بھی جوان کنواری لڑکی کی۔ اگر پکڑے گئے لوگ ہمارے بارے میں کیا خیال کریں گے؟ کیا کچھ نہیں سوچیں گے؟ اور پھر وہ لاش بھی انگریز کمشنر کی بیٹی کی۔ میں مایوس ہو گیا۔ میں نے کہا، تم نے جن خطروں کا ذکر کیا ہے میں بے خبر نہیں ہوں، میں پہلے ہی غور کر چکا ہوں، مگر ان تمام خطرات کے باوجود یہ کام کرنا ہے۔ اس نے کہا، میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا، تم اس خیال کو دل سے نکال دو۔ ٹھیک ہے، تم نے مرنے والی سے وعدہ کیا تھا، مگر ایسا وعدہ کہ جس پر نبھانے کے لیے تم خود کو اور دوسروں کو مصیبت میں ڈال دو، یہ صحیح نہیں۔ قبر سے کیا ہوتا ہے؟ قبر میں تو محض جسم ہوتا ہے۔ وہ مسلمان ہو گئی تھی، اس کی روح کو اللہ نے مسلمانوں کے درجے میں رکھا ہوگا۔ میں نے کہا، اگر تم میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو مت دو، میں یہ کام اکیلے ہی کروں گا۔ وہ تھوڑی دیر مجھے ناراضگی میں دیکھتا رہا، پھر بولا، اگر تم مرنا ہی چاہتے ہو اور اپنے ساتھ میرا بھی بیڑا غرق کرنا چاہتے ہو تو یہی صحیح، مگر پھر بھی یہ کام 2 آدمیوں کا نہیں، کم از کم 2 اور آدمیوں کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے کہا، وہ باقی 2 آدمی کہاں سے آئیں گے؟ اس نے کہا، جہاں سے بھی آئیں، بہرحال انتظام کرنا پڑے گا۔ میت کو تم کندھے پر تو اٹھا کر نہیں لے جاؤ گے، کھاٹ پر تو رکھنا پڑے گا، اور کھاٹ کو لے جانے کے لیے کم از کم 4 آدمی ضروری ہوتے ہیں۔ تھوڑی سوچ و بچار کے بعد حافظ نے کہا، میرا خیال ہے کہ میرا شاگرد سلطان ایسا انسان ہے کہ جو میری بات رد نہیں کرے گا، اس سے بات کر کے اس کو منانا پڑے گا۔ سلطان ایک 25 سالہ نوجوان تھا جو کہ قرآن پاک حفظ کر رہا تھا۔ وہ اپنے استاد کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس نے ساری بات سنی، بڑی سعادت مندی سے کہا، حافظ صاحب، آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر، یہ کام مشکل اور خطرناک تو ہے، مگر میں آپ کی خدمت کر کے بہت خوش ہوں گا۔ حافظ نے کہا کہ ہمیں ایک بندے کی اور ضرورت ہے جو ہمارے لیے مددگار ہو۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا، پھر بولا، میری نظر میں ایک آدمی ہے، مگر وہ غریب آدمی ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اگر اسے کچھ پیسے دے دیے جائیں تو انکار نہیں کرے گا، قابل اعتماد بھی ہوگا۔ لوڈن نام کے شخص سے سلطان نے ہمیں ملوایا۔ لوڈن کو ہم نے اپنی توقعات سے بڑھ کر پایا۔ جب اس کو ساری بات بتائی گئی تو وہ فوراً راضی ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ تو بڑے ثواب کا کام ہے حافظ جی۔ وہ نیک بی بی مسلمان ہو گئی تھی، اس کا گورے قبرستان میں دفن ہونا کسی بھی حالت میں اچھی بات نہیں۔ اس کی خواہش کے مطابق ہمیں اسے ضرور مسلمان قبرستان میں دفن کرنا چاہیے۔ جب ہم نے اس کو کچھ پیسے دینا چاہے تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ ہم چاروں نے بھرپور منصوبہ بندی کی اور سوچا کہ سب سے پہلے ہمیں قبرستان میں قبر کھدوا کر تیار رکھنی چاہیے تاکہ جب ہم میت کو لے کر جائیں تو تدفین کا کام فوری پورا ہو جائے۔ ہم نے مسلمان قبرستان میں شام ہونے سے پہلے ہی قبر کھدوا لی اور تقریباً رات کے 1:30 بجے ہم 7 کھدال، موم بتیاں اور باقی سامان لے کر گورا قبرستان پہنچ گئے۔ آسمان پر بادل تھے اور چاند بھی شروع کی تاریکیوں کا تھا۔ پورے شہر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہمیں قبرستان میں قدم رکھتے ہی کپکپی آ گئی۔ ہوا سے کوئی بھی پتا ہلتا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ہم جلد ہی فاطمہ کی قبر پر پہنچ گیا اور وقت ضائع کیے بغیر موم بتی کی روشنی میں لوڈن نے قبر کی کھدائی شروع کر دی۔
थोड़ी देर बाद कब्र खुल गई तो लुड्डन ने फावड़ा रख कर हाथ साफ किए और कहा कि मैं अंदर जाकर ताबूत से मैयत निकाल लेता हूँ। ऊपर से सुल्तान ने मोमबत्ती की रोशनी डाली, लिहाजा लुड्डन ने इससे मोमबत्ती लेकर कब्र में कदम रखा और ताबूत का ढकना उठाया। ढक्कन उठाते ही इसे एक झटका सा लगा। हम लोग कुछ नहीं समझ पाए। लुड्डन ने खौफजदा आवाज में कहा, यह क्या माजरा है? हमने पूछा, क्या हुआ? इसने कहा, अंदर देखिए। इसने मोमबत्ती मैयत के करीब कर दी। जब हमारी निगाहें मैयत पर पड़ी तो हम पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े। वो कोई मर्दाना लाश थी। हाफिज ने मुझसे नाराजगी से कहा, तुमने गलत कब्र खुदवा दी। मैंने कहा, नहीं नहीं, कब्र यही है। इसने कहा, अगर कब्र यही है तो मैयत कहाँ है? इतने में लुड्डन भी कब्र के अंदर से ऊपर आ गया। इसने कहा, हाफिज जी, यकीनन आपसे कोई गलती हो गई है, मगर कोई बात नहीं, अंधेरे में भूख चूक हो जाती है। जल्दी से असल कब्र तलाश कीजिए। और फिर हम मोमबत्ती लेकर इस आसपास नई कब्र के निशाना तलाश करने लगे, मगर कोई भी नई कब्र नजर नहीं आई। और फिर इस खोदी हुई कब्र के सराहने मैरी की तख्ती भी लगी हुई थी। लिहाजा हम इसी के नतीजे पर पहुंचे कि यही कब्र फातिमा की है। मगर यह अजब मामला है कि मैयत की जगह कोई मर्दाना मैयत है। मजीद तसल्ली के लिए हाफिज कब्र में उतरा और ताबूत पर झुककर मैयत को देखने लगा। अचानक ही वो शदीद हैरत से उछलकर कब्र से बाहर आ गया और आते ही उसने मुझसे कहा, जानते हो ये मैयत किसकी है? मैंने कहा, नहीं। इसने कहा, ये बाराबंकी के नवाब यामीन की लाश है। ये बाराबंकी की एक तहसील मारीपुर का नवाब यामीन है। मैं इसे कई बार बहुत करीब से देख चुका हूं। मैंने कहा, ये अजब हैरत की बात है कि अंग्रेजों के कब्रिस्तान में लड़की की जगह मर्दाना मैयत, और वो भी हिंदुस्तानी। कुछ समझ में मामला नहीं आ रहा। लुड्डन ने कहा, आप लोग हटिए, मैं जल्दी से कब्र बंद कर रहा हूं। और फिर इसने जल्दी जल्दी कब्र की मिट्टी बराबर करके इसको पहली हालत में कर दिया। सुबह होने से पहले हम सब अपने अपने ठिकाने पर पहुंच चुके थे और अपने तौर पर बेहद बेताब थे। और इस जस्तजू में हम दोबारा आपस में मिले और ये तय पाया कि हमें बाराबंकी जाकर नवाब यामीन की खबर लेनी चाहिए कि सचमुच इसका इंतकाल हो गया है या वो बंदा जिंदा है। हम लोग पहुंच गए और हमें इसकी हवेली ढूंढने में कोई मुश्किल पेश ना आई। जब हमने उनसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की तो हमें बताया गया कि नवाब साहब का इंतकाल हो गया है और कल ही उनकी तदफीन हुई है। हमने अफसोस का इजहार किया और कहा, वो हमारे मौसन थे और हम उनसे मिलने के लिए लखनऊ से आए हैं, मगर अफसोस कि हमारी किस्मत में उनसे मुलाकात नहीं थी। हवेली के नौकर ने कहा, आप लोग रात यहीं बसर कीजिए, अगली सुबह सफर कीजिएगा। हाफिज ने कहा कि हमारी बदनसीबी कि उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, मगर हम उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ना चाहते हैं। क्या आप हमें उनकी कब्र तक रहनुमाई फरमा देंगे? इन्होंने कहा, जी जरूर, क्यों नहीं। और फिर एक आदमी की रहनुमाई में हम लोग उनकी कब्र पर फातिहा ख्वानी करने गए। रात खाना खाने के बाद हाफिज ने कहा कि आइंदा का क्या प्रोग्राम बनाया है? क्या हम यहाँ सिर्फ फातिहा पढ़ने आए थे? हमने उनकी मौत की तस्दीक तो कर ली, मगर अब उनकी मैयत की तस्दीक करना बाकी है और ये काम हम आज रात ही करना है। मैंने कब्र पर फातिहा पढ़ने का चक्कर इसलिए चलाया था कि कब्र की शिनाख्त कर लूं। लुड्डन ने कहा, हमें नवाब साहब की कब्र जरूर देखनी चाहिए, वरना यहाँ आने का मकसद फौत हो जाएगा। हम लोग चहलकदमी के बहाने हवेली से निकल गए। चौकीदार को कहा कि हम लोग रात का कुछ लुत्फ उठाने के लिए जरा देर तक सैर सपाटे के बाद वापस आ जाएंगे। हम लोग कोई 11 साढ़े 11 बजे तक वहां सड़कों पर घूमते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान की तरफ रुख मोड़ दिया। कब्रिस्तान वीरान इलाके में था और दिन के वक्त भी वहां पर आमदोरफ्त कम ही होती थी। हम लोग साजो सामान साथ लेकर गए थे। दबे पांव हम रात 12 बजे के करीब इसमें दाखिल हो गए। मोमबत्ती की रोशनी में लुड्डन ने जल्दी नवाब साहब की कब्र खोली
اور ہم سب قبر میں جھک گئے اور موم بتی کی روشنی میں اندر دیکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ ہم پر ایک بار پھر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ قبر کے اندر کفن میں لپٹا ایک انتہائی خوبصورت نوجوان نظر آ رہا تھا۔ ہم نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ لوڈن موم بتی لے کر میت کا اچھی طرح جائزہ لینے لگا۔ قبر کے کتبے پر تو نواب صاحب کا نام ہی لکھا ہوا تھا۔ لوڈن نے کہا، یہ کوئی عربی نوجوان لگتا ہے، عمر 25 سے 30 سال کے قریب ہے، جبکہ نواب صاحب 47 اور 50 کے آس پاس تھے۔ حافظ نے کہا، بس اب تم باہر آ جاؤ۔ وہ جلد ہی باہر آ گیا اور فوراً قبر بند کرنی شروع کر دی۔ ہم سب خاموش تھے اور اس بات پر غور کر رہے تھے، کوئی کسی سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ ہم حویلی پہنچے، ہاتھ منہ دھویا اور بستر پر لیٹ گئے۔ صبح ہم نے واپس لکھنؤ آنا تھا۔ لوڈن کافی تھک گیا تھا، وہ لیٹتے ساتھ ہی سو گیا۔ کچھ دیر بعد سلطان بھی سو گیا۔ حافظ نے کہا، تم بھی اب سو جاؤ، صبح واپس بھی جانا ہے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سونے کی بہت کوشش کی تھی مگر میرے دماغ میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا اسرار ہے؟ فاطمہ کی میت اس کے تابوت میں نہیں، اس کی جگہ نواب یامین کی لاش، اور نواب یامین کی قبر میں کوئی اجنبی نوجوان جو کہ عربی نسل کا ہے۔ اگر فاطمہ کی قبر میں نواب یامین کی لاش تھی تو اصولی نواب یامین کی قبر میں فاطمہ کی میت ہونی چاہیے تھی، مگر ایسا بھی نہیں ہے۔ فاطمہ کی میت کہاں گئی؟ میرے ذہن میں بہت کشمکش تھی۔ انہی سوچوں میں پتہ نہیں کب مجھ پر ہلکی سی غنودگی طاری ہونے لگی۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ کمرے میں ایک عجب سی روشنی پھیل گئی اور جیسے در و دیواروں سے بن بنی سی خوشبو آنے لگی۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو اپنے قریب ہی سفید دھوؤں کا ایک بڑا سا دائرہ دیکھا جو ہوا میں تحلیل ہو گیا، اور اس کی جگہ مجھے فاطمہ سفید برق لباس میں مسکراتی ہوئی نظر آئی۔ اس کو دیکھتے ہی میں نے کہا، ارے فاطمہ، تمہارے لیے تو میں بہت پریشان ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، قاری صاحب، مجھے آپ کی پریشانیوں کا علم ہے اور میں آپ کی اسی حیرانی اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے بھیجی گئی ہوں۔ جب لوگ گورا قبرستان میں میری تدفین کے بعد جا چکے تو چند لوگ میری قبر میں نمودار ہوئے اور میرے جسد خاکی کو اٹھا کر کھاٹ نما کسی چیز پر رکھا، اور پھر مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھے لیے ہوئے ہوا میں اڑے جا رہے ہوں۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ انہوں نے کسی جگہ میری کھاٹ رکھ دی ہے۔ ابھی وہ میری کھاٹ کے قریب سے ہٹے ہی تھے کہ مجھے قریب ہی چند برگزیدہ شکل و صورت کے لوگ گول دائرے کی صورت میں بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ ان کے چہرے سے عجب طرح کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، اسے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ ان میں سے سب سے زیادہ نورانی صورت والے بزرگ نے فرمایا، میں نے اسے دیکھنا چاہا تھا کیونکہ اسے میرے دیکھنے کی تمنا تھی، اور ایسی تمنا تھی کہ اس نے اسے روگ بنا کر جی جان کو لگا لیا تھا۔ کسی نے فرمایا، بڑی بختاور ہے کہ اسے دیکھنے کی آپ نے تمنا کی۔ مجھے ان کی باتیں سن کر اندازہ ہو گیا کہ میں کہاں ہوں اور یہ بزرگ ہستیاں کون ہو سکتی ہیں۔ میری آنکھیں بار بار ان کی بلائیں لے رہی تھی اور میرا دل ان کے قدموں میں جھکا جا رہا تھا۔ میرے دل میں رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ میں اپنی منزل مقصود کو پا چکی ہوں۔ یہ کہہ کر فاطمہ تھوڑی دیر کو رکی۔ اس وقت بھی اس پر اسی کیفیت کا اثر تھا۔ میں نے پوچھا، تمہاری باتوں سے تمہارے تابوت میں میت کی غیر موجودگی کا معاملہ تو حل ہو گیا، مگر اس تابوت میں 12 بینکی کے نواب یامین کی میت اور نواب یامین کی قبر میں کسی نوجوان کا معاملہ سمجھ نہیں آیا۔ یہ الٹ کس نے کیا اور کیوں؟ وہ مسکرائی۔ اس نے کہا، قاری صاحب، آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ شکر خورے کو شکر دیتا ہے۔ اس رات 3 مرنے والوں کی میت کو ان کی اپنی قبروں سے نکال کر دوسری قبروں میں منتقل کیا گیا۔ میرے تابوت میں آپ کو نواب یامین نظر آیا۔ نواب یامین تھا تو ہندوستانی، مگر
اپنے آپ کو ہر وقت انگریز بنائے رکھتا تھا۔ اس کا رہن سہن، طور طریقہ بالکل انگریزوں جیسا تھا، اس لیے اس کی موت کے بعد اسے انگریزوں کے قبرستان میں جگہ ملی، اور اس کی اپنی قبر میں جو نوجوان دفن کیا گیا وہ مرا تو مدینہ منورہ میں تھا اور اس کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی تھی، مگر اسے ہندوستان آنے اور اسے دیکھنے کی تمنا زندگی بھر تڑپاتی رہی، لہٰذا اسے اس کی خواہش کی تکمیل کے سلسلے میں ہی اسے جنت البقیع سے نواب یامین کی قبر میں منتقل کر دیا گیا۔ اور اب آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ جنت البقیع میں اس عربی نوجوان کی خالی ہونے والی لحد میں کس کو جگہ ملی، اور یہ سب کچھ اس کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے اور جس کے قبضہ قدرت سے کچھ بھی ناممکن نہیں۔